بسم اللہ الرحمن الرحیم والشجاج عشرۃ الحارثۃ والدامعۃ والدامیۃ والبازغۃ والمتلاحمۃ والسمحاق والموضحۃ والحاشمۃ والمنقلۃ والعامۃ۔ اور زخم 10 ہیں: حارثہ، دامعہ، دامیہ، بازغہ، متلاحمہ، سمحاق، موضحہ، حاشمہ، منقلہ اور عامہ۔ جزوی جو نقصان ہے، جسمانی نقصان، اس کی ایک شکل ہے زخم۔ زخم کی اولاً فقہا نے 2 قسمیں کی ہیں۔ بعض زخم وہ ہیں جو سر اور چہرے کے حصے میں ہوتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، اور بعض زخم وہ ہے جو سر اور چہرے کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے کے اندر۔ جو جن زخموں کا تعلق سر اور چہرے سے ہے ان کو فقہا شجاج سے تعبیر کرتے ہیں، شجۃ جمع شجاج۔ اور جن زخموں کا تعلق سر اور چہرے کے علاوہ جسم کے کسی اور حصے سے ہو اس کو جراح سے تعبیر کرتے ہیں، جراحۃ جمع جراح، اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس کی 2 صورت ہے: اگر وہ زخم جوف تک پہنچتا ہے تو اس کو جائفہ، اور جو جوف تک نہیں پہنچتا ہے جیسے ہاتھ کا زخم، پاؤں کا زخم، تو ان سب کو غیر جائفہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر شجاج کی تفصیل کرتے ہیں، اور کس شجاج سے متعلق، شجاج کی چونکہ مختلف قسمیں ہیں ان زخموں کی، تو کس زخم میں کیا دیت ہوگی اس کی تفصیل یہاں سے کرتے ہیں۔ شجاج کی کل 11 صورتیں بنتی ہے احناف کے نزدیک۔ مصنف نے تقریباً 10 کو بیان کیا ہے اور ایک کو چھوڑ دیا یہاں پر۔ چنانچہ دیکھیے، شجاج زخم کل 10 ہیں۔ حارثہ اس زخم کو کہتے ہیں جس میں بدن کی کھال اور چمڑا کٹ جائے لیکن خون ظاہر نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چمڑا تو کٹ جاتا ہے، کھال کٹ جاتی ہے، چھل جاتی ہے، لیکن خون ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ دامعہ اس زخم کو کہتے ہیں جس میں کھال کے چھل جانے کے بعد خون ظاہر بھی ہو جائے لیکن اس میں ترشح نہ ہو، خون ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ بہے اور نہ ٹپکے۔ دامیہ اس زخم کو کہتے ہیں جس سے خون بہنے لگے اور خون ٹپکنے لگے۔ بازغہ اس زخم کو کہتے ہیں جس کے اندر قدرے گوشت بھی کٹ جائے، خون تو آئے ہی لیکن قدرے گوشت بھی کٹ جائے۔ متلاحمہ اس زخم کو کہتے ہیں جس میں نسبتاً گوشت زیادہ کٹ جائے۔ اگر تھوڑا سا گوشت کٹا ہے تو اس کو بازغہ سے تعبیر کریں گے، اور اگر گوشت نسبتاً زیادہ کٹ گیا ہے تو اس کو متلاحمہ سے تعبیر کریں گے۔ اور وہ زخم جس میں گوشت کٹ کر ہڈی کے اوپر باریک جھلی تک پہنچ جائے، وہ باریک جھلی باقی ہو، وہ نہ کٹے، ہڈی تک پہنچ جائے، لیکن اس سے پہلے وہ جو باریک جھلی ہوتی ہے وہ بھی ابھی باقی ہے، وہ خراب نہیں ہوئی ہے، تو اس کو سمحاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اصل میں سمحاق اسی باریک جھلی کو کہتے ہیں، اور چونکہ وہ باریک جھلی دکھنے لگتی ہے اس مناسبت سے اس زخم کو سمحاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ موضحہ جس میں ہڈی بھی ظاہر ہو جائے، وہ باریک جھلی کٹ جائے اور کٹ کر ہڈی ظاہر ہو جائے۔ حاشمہ اس زخم کو کہیں گے جس میں ہڈی بھی ٹوٹ جائے، اور منقلہ اس زخم کو کہیں گے جس میں ہڈی ٹوٹ کر اپنی جگہ سے الگ ہو جائے۔ اور عامہ اس زخم کو کہتے ہیں جو دماغ میں بھیجے کے اوپر باریک جھلی تک پہنچ جائے۔ دماغ میں بھیجے اور مغز کے اوپر جو باریک جھلی ہوتی ہے، غلاف ہوتا ہے، وہاں تک زخم پہنچ جائے، اور اگر وہ غلاف کٹ جائے اور غلاف کٹ کر اصل مغز اور دماغ تک پہنچ جائے تو پھر اسی کو دامغہ سے تعبیر کرتے ہیں، جو یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ کل 10 طرح کے زخم ہیں، ہر ایک کی تفصیل مصنف آگے کرتے ہیں۔ اور زخم 10 ہیں: حارثہ، دامعہ، دامیہ، بازغہ، متلاحمہ، سمحاق، موضحہ، حاشمہ، منقلہ اور عامہ۔ ففی الموضحۃ القصاص، تو موضحہ میں قصاص ہے، ان کانت عمدن، اگر جان بوجھ کر کے ہو۔ موضحہ اس زخم کو کہتے ہیں جس میں گوشت سارا کٹ جائے، باریک جھلی بھی کٹ جائے اور ہڈی نظر آنے لگے۔ ظاہر ہے اس کے اندر مساوات اور مماثلت ممکن ہے۔ ہم جارح اور زخم لگانے والے کو اس طرح زخم لگائیں کہ اس کا بھی گوشت کٹ جائے اور ہڈی دکھنے لگے، ایسا ہم کر سکتے ہیں، تو چونکہ اس میں مساوات اور مماثلت ممکن ہے اس لیے اس میں قصاص ہے۔
اگر جان بوجھ کر کے ہے تو، اور اگر خطاً ہے تو پھر اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ولا قصاص فی بقیت الشجاج، اور بقیہ زخموں میں قصاص نہیں ہے، بقیہ زخموں کے اندر قصاص نہیں ہے، اس لیے کہ بقیہ زخموں کے اندر زخم کی چاہے جو بھی صورت ہو اس کے اندر بظاہر مساوات اور مماثلت ممکن نہیں ہے، اس لیے اس میں قصاص نہیں ہوگا۔ اور جن زخموں میں قصاص نہیں ہے اس میں خطا اور عمد دونوں باعتبار دیت برابر ہے، دیت کے اعتبار سے خطا اور عمد میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور جن زخموں میں قصاص ہے اس میں خطا اور عمد کے اعتبار سے فرق پڑ جائے گا دیت کے اندر۔ تو ولا قصاص فی بقیت الشجاج، اور بقیہ زخموں کے اندر قصاص نہیں ہے۔ اور بقیہ زخموں سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے حسن بن زیاد کی، تو اس روایت کے مطابق موضحہ کے علاوہ سارے زخم چاہے موضحہ سے نیچے درجے کے ہوں یا اس سے اوپر درجے کے ہوں، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس کے اعتبار سے بقیت الشجاج سے مراد موضحہ سے اوپر کے جو زخم ہیں وہ مراد ہے۔ تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ مصنف نے جو تفصیل کی ہے اس حساب سے بقیت الشجاج سے مراد موضحہ سے اوپر کے جو زخم ہیں وہ سارے مراد ہیں، اس لیے کہ اس سے نیچے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں حکومت عدل ہے۔ تو گویا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفصیل ہے مصنف کے نزدیک وہی زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے بقیت الشجاج سے مراد موضحہ سے اوپر ہاشمہ، منقلہ اور عامہ وغیرہ ہے، اور اس سے جو نیچے زخم ہے وہ سب اس کے اندر نہیں آئیں گے۔ ولا قصاص فی بقیت الشجاج، اور بقیہ زخموں میں قصاص نہیں ہے۔ وفی ما دون الموضحۃ ففیہ حکومت عدل، اور رہا موضحہ سے کمتر زخم میں تو اس میں حکومت عدل ہے۔ حکومت عدل بات پیچھے آ چکی ہے کہ جس جسمانی نقصان پر شریعت کی جانب سے تاوان مقرر نہیں ہے بلکہ وہ حاکم وقت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے تو اس تاوان کو حکومت عدل سے تعبیر کرتے ہیں، لہذا اس میں حکومت عدل ہے، چونکہ اس میں شریعت کی جانب سے کوئی تاوان مقرر نہیں ہے، لہذا قاضی وقت جو مناسب سمجھے گا وہ فیصلہ کر دے گا۔ قاضی کیا فیصلہ کرے گا اس سلسلے میں کئی روایتیں منقول ہیں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور دیگر امام سے، لیکن ہمارے اس زمانے کے اندر جو سب سے زیادہ قابل عمل ہے اور جس پر عمل کرنے میں آسانی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کا جو خرچہ ہوگا وہ شاج ادا کرے گا۔ مشجوج کو جو زخم لگا ہے اور اس زخم کے نتیجے میں ڈاکٹری جو خرچہ آئے گا، ڈاکٹر دوا وغیرہ کا، وہ سارا خرچہ زخم لگانے والا برداشت کرے گا، اور قاضی اسی کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرے گا۔ رہا موضحہ سے کمتر زخم میں تو اس میں حکومت عدل ہے۔ وفی الموضحۃ ان کانت خطا نصف عشر دیت، موضحہ میں اگر عمدن ہے تب تو قصاص ہے، لیکن اگر موضحہ خطاً ہے تو پھر اس میں قصاص نہیں ہے بلکہ نصف عشر دیت ہے، دیت کا 10واں حصہ اس کا نصف، دیت کل دیت ہے 100 اونٹ، اس کا 10واں حصہ ہوگا 10، اور 10 کا نصف ہوگا 5، لہٰذا 5 اونٹ دیا جائے گا، جس کو ہم 20واں حصہ سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، 20 پنچے 100، تو 20واں سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، تو نصف عشر دیت ہے، یا یوں کہہ لیں کہ 20واں حصہ ہے۔ وفی الحاشمہ، اور جس کے حاشمہ جس زخم کے اندر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، حاشمہ کے اندر عشر دیت ہے، دیت کا 10واں حصہ یعنی 10 اونٹ۔ وفی المنقلہ عشر ونصف عشر دیت، اور منقلہ جس کے اندر ہڈی ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے اس زخم کے اندر عشر ہے اور نصف عشر ہے، عشر کا مطلب 10 اونٹ اور نصف عشر کا مطلب 5 اونٹ، لہذا کل ملا کر کے 15 اونٹ دیے جائیں گے اس کے اندر۔ وفی العامہ ثلث دیت، اور عامہ میں 1/3 دیت دینی ہوگی، ایک دیت 100 اونٹ ہے، لہٰذا 100 اونٹ کا 1/3 کر کے ایک حصے جو آئے گا 1/3 وہ اس مشجوج کو ادا کر دیا جائے گا۔ وفی الجائفہ، جائفہ اس زخم کو کہتے ہیں جو پیٹ یا پیٹھ یا سینے کے راستے سے جوف تک پہنچ جائے، اس کے اندر کہتے ہیں ثلث دیتی، 1/3 دیت اس میں بھی ادا کرنی ہوگی۔ فَإِن نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ، پھر اگر زخم نفوذ کر جائے تو یہ 2 جائفہ ہیں، فَفِيهِمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، تو اس میں 2/3 دیت ہوگی۔ پیٹ میں زخم لگایا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ وہ زخم ایک طرف سے دوسرے طرف پار کر گیا، یعنی زخم اس طرف سے شروع ہوا
اور زخم اتنا بڑھا کہ وہ زخم بڑھتے بڑھتے پیٹھ کی جانب بھی زخم ظاہر ہو گیا، تو گویا اس پار سے لے کے اس پار تک پورا کا پورا حصہ زخم، تو اب وہ ایک جائفہ نہیں 2 جائفہ شمار ہوگا، ایک پیٹ کی جانب سے اور ایک پیٹھ کی جانب سے، اور جب 2 زخم لگایا ہے تو پھر 2 زخم کی 2 دیت، لہٰذا 2/3 دیت اس کو، اس لیے کہ ایک جائفہ میں ثلث دیت تو 2 جائفہ میں 2 ثلث دیت، لہٰذا 2/3 دیت اس کو ادا کرنی ہوگی۔ وفی اصابع الید نصف الدیت، اور ہاتھ کی انگلیوں میں نصف دیت ہے، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، لہٰذا ایک ہاتھ کی اگر 5 انگلیاں کاٹ دیتا ہے توڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں نصف دیت ادا کرنی ہوگی، اس لیے کہ ایک انگلی کی دیت 10 اونٹ تو 5 کی 50 اور کل دیت ہے 100 اونٹ، 100 کا نصف 50، اس لیے نصف دیت ادا کرنی ہوگی۔ فَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، پھر اگر ہتھیلی کے ساتھ کاٹ دیا تو بھی اس میں نصف دیت ہوگی، اس لیے کہ ہتھیلی یہ انگلیوں کے تابع ہے، لہٰذا انگلیاں کاٹنے میں جو دیت ادا کرنی ہوگی، انگلیوں کے ساتھ اگر ہتھیلی کو بھی کاٹ دیا ہے، انگلیاں ہتھیلی سمیت کاٹا ہے تو بھی نصف دیت ہی ادا کرنی ہوگی۔ وَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ نِصْفِ السَّاعِدِ فَفِي الْكَفِّ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الزِّيَادَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، اور اگر نصف کلائی کے ساتھ کاٹا ہے تو ہتھیلی میں نصف دیت اور زیادتی میں زائد میں حکومت عدل۔ ہاتھ کاٹا ہے لیکن ہتھیلی سے ہی نہیں بلکہ ہتھیلی سے اوپر بڑھ کر نصف کلائی سے ہاتھ کاٹا ہے، تو یہ انگلیاں ہیں اور ہتھیلی ہے، ان سب کی دیت تو نصف دیت ہے، لہٰذا نصف دیت ادا کرے گا، اور ہتھیلی سے اوپر جو کلائی کا کچھ حصہ کاٹا ہے اس کے اندر شریعت کی جانب سے کوئی تاوان الگ سے متعین نہیں ہے، لہٰذا حکومت عدل قاضی وقت اور حاکم وقت جو مناسب فیصلہ کر دے گا وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ وفی الاصبع الزائدۃ حکومت عدل، اور زائد انگلی میں حکومت عدل ہے، کسی کے ہاتھ میں 6 7 انگلیاں ہوتی ہیں تو 5 انگلیوں کی تو دیت متعین ہے، لیکن اگر کسی کی ایک انگلی بڑھ گئی 6 انگلی ہو گئی 7 انگلی ہو گئی تو جو زائد انگلیاں ہے اگر اس کو کاٹ دیا تو کہتے ہیں اس میں بھی حکومت عدل ہے۔ وفی عین الصبی ولسانہ وذکرہ اذا لم یعلم صحۃ حکومت عدل، اور بچے کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے ذکر میں جب اس کی صحت معلوم نہ ہو سکی تو حکومت عدل ہے۔ بچے کی آنکھ ہے، بچہ چھوٹا ہے، بچہ اس آنکھ سے دیکھ پا رہا ہے یا نہیں دیکھ پا رہا ہے یہ اب تک معلوم نہیں چل سکا۔ بچے کی زبان ہے، وہ زبان ابھی قابل منفعت ہے کہ نہیں، ظاہر ہے کہ چھوٹا بچہ تو بولتا نہیں نا، وہ تو صرف روتا ہے، اور رونا تو بغیر زبان کے بھی ہو جائے گا، تو بچے کی زبان کی صحت کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ اسی طریقے سے اس کا ذکر ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ بھی ابھی نہیں ہو سکے گا، تو جب اس کی صحت کا اندازہ نہیں ہو سکا تو ایسی صورت میں اگر بچے کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے ذکر کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے اور وہ ناقابل انتفاع بن گیا تو ایسی صورت میں حکومت عدل ہوگا، اس لیے کہ دیت کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح سالم آنکھ کو پھوڑا ہو، صحیح سالم زبان کو کاٹا ہو، صحیح سالم ذکر کو کاٹا ہو، لیکن اس کا صحیح سالم ہونا ہی پتہ نہیں ہے، لہٰذا محض شبہ کی بنیاد پر اس پر دیت واجب نہیں ہوگی، لہذا اس میں حکومت عدل۔ ومن شج رجلا موضحة فذهب عقله او شعر رأسه دخل عرش الموضحة في الدیة، اور کسی شخص نے کسی کو زخم لگایا، فذهب عقله، پھر اس کی عقل ختم ہو گئی یا اس کے سر کے بال ختم ہو گئے، دخل عرش الموضحة في الدیة، تو موضحہ کا عرش تاوان دیت میں داخل ہو جائے گا۔ کسی نے سر میں زخم لگایا، موضحہ جس میں ہڈی ظاہر ہو جائے، تو اس طرح زخم لگایا کہ اس کی عقل اب کام کرنا چھوڑ دی، اس کی عقل ہی ختم ہو گئی، چلی گئی یہاں سے، یا اس کے سر کے بال اس طرح اڑ گئے کہ اب دوبارہ بظاہر نہ اگ سکے، ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے بال اب نہیں اگ سکیں گے، تو ایسی صورت میں کامل دیت ادا کرنی ہوتی ہے، لہٰذا دیت ادا کرنی ہوگی، اور سر میں جو زخم لگا ہے اس کے لیے الگ سے اس کو تاوان ادا نہیں کرنا پڑے گا، لہٰذا موضحہ کا جو عرش ہوگا تاوان الگ سے وہ ادا کرنا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جس بدن کے جس حصے میں زخم لگایا ہے، عقل دماغ اسی حصے میں ہے، سر کے بال بھی اسی حصے میں ہے، لہٰذا جب دونوں جنایت کی جنس ایک
اور وہ جس جز کے اندر جنایت واقع ہوئی وہ جز بھی ایک، لہٰذا اتحاد جنس کی بنیاد پر دونوں جنایت ایک دوسرے میں تداخل کر جائے گا، لہٰذا ایک کا تاوان اور ایک کی دیت ادا کرنی ہوگی، دوسرے کی دیت ادا نہیں کرنی ہوگی۔ چنانچہ کہتے ہیں دخل عرش الموضحۃ فی الدیہ، موضحہ کا تاوان دیت میں داخل ہو جائے گا، یعنی ایک کامل دیت تو دینی ہوگی، اس لیے کہ جب اس کی عقل ختم تو گویا جن سے منفعت ختم، اس کے بال ختم تو گویا جن سے منفعت جمال ختم، تو کامل دیت ہوگی۔ لیکن زخم کی وجہ سے الگ سے اس کو کوئی تاوان دینا پڑے گا؟ کہتے نہیں، ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور کیوں نہیں ادا کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ جنایت دونوں ایک ہے، اور جس جز کے اندر جنایت واقع ہوئی ہے وہ جز بھی ایک ہے، لہٰذا ایک دوسرے میں تداخل کر جائے گا۔ اور کسی شخص نے کسی شخص کو زخم لگایا، پھر اس کی عقل ختم ہو گئی یا سر کے بال ختم ہو گئے، تو موضحہ کا تاوان دیت میں داخل ہو جائے گا۔ وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ كَلَامُهُ فَعَلَيْهِ عَرْشُ الْمُوضِحَةِ مَعَ الدِّيَةِ، اور اگر سننے، دیکھنے یا بات کرنے کی قوت ختم ہو گئی تو اس پر موضحہ کا تاوان ہوگا دیت کے ساتھ ساتھ۔ زخم لگایا سر پر، اور اس طرح زخم لگایا کہ اس زخم کا اثر اس کی آنکھ تک پہنچ گیا اور اس کی آنکھ بے نور ہو گئی، اس زخم کا اثر اس کی زبان تک پہنچا اور اس کی زبان بے طاقت ہو گئی، اور اب اس کے اندر قوت گویائی باقی نہ رہی۔ یا اسی طریقے سے اس زخم کا اثر کان تک پہنچا، قوت سماع سے محروم ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں کہتے ہیں کہ ایک کامل دیت بھی ادا کرنی ہوگی اور زخم کا تاوان بھی ادا کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زخم نہ لگاتا تب بھی صرف آنکھ کی روشنی کے چلے جانے سے یا قوت سماع کے ختم ہو جانے سے یا قوت کلام کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس پر کامل دیت واجب ہوتی، لہذا کامل دیت واجب ہوگی۔ اور زخم لگایا ہے سر کے اندر، لہذا الگ الگ حصہ ہو گیا، الگ الگ جز ہو گیا، جب جز الگ الگ تو پھر تاوان بھی الگ الگ، لہذا اس میں دیت دینی ہوگی۔ آنکھ کی قوت، کان کی قوت اور زبان کی قوت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، اور زخم چونکہ لگایا سر میں تو سر میں زخم لگانے کی وجہ سے الگ سے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا، تو موضحہ کا جو تاوان ہے وہ بھی دینا ہوگا اور دیت بھی اس کو ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر سننے، دیکھنے اور بات کرنے کی قوت ختم ہو گئی تو اس پر موضحہ کا تاوان ہوگا دیت کے ساتھ ساتھ۔ ومن قطع اصبع رجل فشلت اخرى الى جنبها ففيهما الارش ولا قصاص فيه عند ابي حنيفه رحمه الله تعالی، اور کسی نے کسی شخص کی انگلی کاٹ دی، ایک انگلی کاٹ دی، فشلت اخرى في جنب الى جنبها، پھر اس کے بازو کی دوسری انگلی خشک ہو گئی، ففيهما الارش، تو دونوں میں تاوان ہے اور قصاص نہیں ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی ایک انگلی کاٹ دی اور اس انگلی کے کاٹنے کے نتیجے میں اس کے بازو کی دوسری انگلی بھی شل ہو گئی، خشک ہو گئی، یعنی اب وہ بے جان ہو کر کے رہ گئی، اب اس سے کوئی فائدہ آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ تو ایسی صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قصاص نہیں ہوگا بلکہ دونوں انگلیوں کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ قصاص کیوں نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پہلے انگلی کو تو واقعتاً اس نے جان بوجھ کر کے کاٹا ہے، لیکن اس پہلی انگلی کو جان بوجھ کر کاٹنے کی وجہ سے دوسری انگلی خشک ہو گئی ہے، تو گویا عمد اور خطا دونوں کا اجتماع ہو گیا۔ پہلی انگلی کو عمدن کاٹا ہے اور دوسری انگلی خطاً کٹ گئی ہے، تو عمد اور خطا دونوں کا اجتماع ہو گیا، اور جب عمد اور خطا دونوں کا اجتماع ہو گیا تو قصاص ساقط، اس لیے قصاص نہیں، اور جب قصاص نہیں تو اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ حضرت صاحبین کہتے ہیں، حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، پہلے انگلی کے اندر چونکہ عمد ہے لہذا اس میں قصاص، اور دوسری انگلی کے اندر چونکہ خطا ہے لہذا اس کی دیت ادا کرنی ہوگی۔ اور کسی شخص نے کسی شخص کی انگلی کاٹ دی، پھر اس کے بازو میں دوسری انگلی خشک ہو گئی، تو ان دونوں میں تاوان ہے اور قصاص نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ومن قطع سن رجل فنبت مکانها اخرى سقط الارش، کسی شخص نے کسی شخص کا دانت توڑ دیا، پھر اس کی جگہ دوسرا دانت اگ گیا، سقط الارش، تو تاوان ساقط ہو جائے گا۔ ایک شخص نے ایک شخص کا دانت توڑ دیا تھا، اگر عمدن ہے تب تو قصاص ہے، والسن بالسن، اور اگر خطان ہے تو اس صورت میں دیت ہے۔
تو ایک شخص کا دانت توڑ دیا اور دانت ٹوٹ جانے کے بعد پھر اس جگہ پر دوسرا دانت نکل آیا، اس جگہ پر دوسرا دانت نکل آیا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں تاوان ساقط۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاوان جو واجب ہوتا ہے وہ اسی لیے کہ انسان کی جو تھوڑی سی منفعت ختم ہو گئی تھی اس جگہ کی، اور تھوڑا سا بدنما لگنے لگا تھا اور اس کو نقصان ہو گیا تھا، اس کی تلافی اس دیت سے ہو جائے گی۔ لیکن جب اس جگہ دانت اگ گیا دوبارہ، تو گویا جس نقصان کی وجہ سے اس پر دیت واجب کی جا رہی تھی وہ نقصان کی تلافی ہو گئی، اس لیے دیت ساقط ہو جائے گی۔ اور کسی شخص نے کسی شخص کا دانت توڑ دیا، پھر اس کی جگہ دوسرا دانت اگ گیا، تو تاوان ساقط ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ اس نے تاوان ادا کیا نہیں تھا، تاوان ابھی ادا کیا نہیں تھا کہ دانت اگ گیا، تب اس کا تاوان ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر تاوان ادا کر چکا ہے تو پھر ایسی صورت میں تاوان ساقط نہیں ہوگا، یعنی مشجوج کو وہ تاوان ادا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں، وہ واپس نہیں کرے گا۔ ومن شجع رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه أرش الألم وقال محمد رحمه الله تعالى أجرة الطبيب۔ اور کسی شخص نے کسی شخص کو زخم لگایا، پھر زخم بھر گیا، فالتحمت الجراحة، پھر زخم بھر گیا، ولم يبق لها أثر، اور اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، ونبت الشعر، اور بال اگ گیا، سقط الأرش، تو تاوان ساقط ہو جائے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تکلیف کا تاوان ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر کی اجرت ہوگی۔ ایک شخص ہے، اس نے دوسرے کے سر میں زخم لگا دیا تھا، لیکن اللہ کا فضل ہوا وہ زخم ٹھیک ہو گیا، اور زخم کے ٹھیک ہونے کے بعد اس کا داغ، اس کا نشان بھی ختم ہو گیا، اور جہاں سے بال تھوڑے دنوں کے لیے ختم ہو گئے تھے وہاں پر دوبارہ بال بھی اگ گئے۔ تو ایسی صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس کا تاوان ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ تاوان جس نقصان کی تلافی کے لیے ادا کرنا پڑ رہا تھا اور واجب ہو رہا تھا، وہ نقصان کی تلافی تو ایسی ہی ہو گئی، لہذا پھر تاوان اس کا ساقط ہو جائے گا۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ تکلیف تو بہرحال اس کو ہوئی ہے، تکلیف تو ہوئی ہے، اس لہذا تکلیف کا تاوان اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور تکلیف کا تاوان کتنا دے گا؟ قاضی وقت جو مناسب سمجھے گا وہ تاوان اس پر واجب کر دے گا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ڈاکٹر کی اجرت اس کو ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے اس زمانے کے اندر یہ رائے انتہائی آسان ہے، بآسانی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لہذا ڈاکٹر کا جو خرچہ ہوگا اس پر شاج پر مسجوج کا ادا کرنا پڑے گا، تو شاج گویا ڈاکٹر کی اجرت ادا کرے گا۔ ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ، اور کسی شخص نے کسی شخص کو زخم لگایا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے، اس لیے کہ زخم کی صحیح صورتحال زخم کی انتہا سے معلوم ہوتا ہے۔ زخم اگر ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ٹھیک ہو گیا، اور اگر ٹھیک نہیں ہوا بلکہ وہ زخم بڑھ گیا اور موت کا سبب بن گیا تو گویا یہی زخم قتل کے درجے میں ہے۔ اس لیے جب تک زخم سے آدمی ٹھیک نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے اس زخم کی صحیح صورتحال معلوم نہیں ہو سکے گی۔ پھر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کے قصاص کا مطالبہ کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک قصاص نہیں۔ اس لیے زخم لگنے کے بعد جب تک وہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو قصاص نہیں دلوایا جائے گا۔ اور کسی نے کسی شخص کو زخم لگایا تو اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے۔ ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله خطأ قبل البرء فعليه الدية وسقط عرش اليد وإن برأ ثم قتله فعليه ديتان دية نفس ودية اليد۔ کسی شخص نے کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا خطأ، پھر اس کو خطأ قتل کر دیا ٹھیک ہونے سے پہلے، تو اس پر دیت واجب ہوگی اور ہاتھ کا تاوان ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر وہ ٹھیک ہو گیا پھر اس کو قتل کر دیا تو اس پر دو دیت ہوگی، ایک جان کی دیت اور ایک ہاتھ کی دیت۔ ایک شخص ہے، اس نے کسی کا ہاتھ خطأ قتل کر دیا، غلطی سے اس کا ہاتھ کو کاٹ دیا، اور پھر ہاتھ کو کاٹ دینے کے بعد پھر خطأ ہی
اس آدمی کو قتل کر ڈالا۔ ایسا اگر واقعہ پیش آ گیا تو کہتے ہیں کہ دیکھا یہ جائے گا کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد ہاتھ کے صحیح ہونے سے پہلے وہ آدمی قتل ہوا ہے یا بعد میں۔ اگر ہاتھ کاٹنے کے بعد ٹھیک ہونے سے پہلے وہ آدمی اگر قتل ہو گیا ہے خطاً، تو ایسی صورت میں صرف اور صرف ایک کامل دیت ادا کرنی ہوگی، جو ایک مکمل جان اور ایک مکمل انسان کی ہوتی ہے، وہ ادا کرنی ہوگی۔ ہاتھ کا تاوان ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ ہاتھ تو خود انسان کا جز ہے، اور دونوں خطا کے اندر، دونوں جنایت کے درمیان صحت کا فاصلہ نہیں ہے، یعنی ان دونوں جنایتوں کے درمیان آدمی ٹھیک ہوا نہیں ہے، لہٰذا دونوں جنایت ایک جنس کی شمار کی جائے گی، لہٰذا ایک کامل دیت ادا کی جائے گی اور ہاتھ کی دیت اس سے ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر بیچ میں ٹھیک ہو گیا، ہاتھ خطاً توڑا، کاٹ دیا، اور کاٹ دینے کے بعد وہ آدمی ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہونے کے بعد پھر وہ خطاً اس نے قتل کر دیا اس کو، تو ایسی صورت میں چونکہ بیچ میں صحت کا زمانہ حائل ہو گیا ہے، لہذا دونوں جنایت الگ الگ شمار کی جائے گی، اور جب دونوں جنایت الگ الگ شمار کی جائے گی تو پھر دونوں کا تاوان اور دونوں کی دیت الگ الگ ادا کرنی ہوگی۔ لہذا بعض والی صورت کے اندر ایک دیت ہاتھ کی ہوگی اور ایک دیت جان کی ہوگی۔ اگر دونوں ہاتھ کاٹا تھا تو 2 کامل دیت، اور اگر صرف ایک ہاتھ کاٹا تھا تو ایک ہاتھ میں نصف دیت، اور جان کے اندر پوری دیت ادا کرنی ہوگی۔ اور کسی شخص نے کسی شخص کا ہاتھ کاٹ دیا خطاً، پھر اس کو خطاً قتل کر دیا ٹھیک ہونے سے پہلے، تو اس پر دیت واجب ہوگی اور ہاتھ کا تاوان ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر ٹھیک ہو گیا پھر اس کو قتل کیا ہے تو اس پر 2 دیت ہوگی، ایک جان کی دیت اور ایک ہاتھ کی دیت۔